مقصد کے لیے ہم نے بلایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت بلوچستان کے معدنیات کے محکمے نے کوئی 45,000 ایکڑ زمین سیمنٹ فیکٹری، ٹھٹھا سیمنٹ فیکٹری، اب مجھے پتہ نہیں کہ ٹھٹھا سیمنٹ فیکٹری کس کی ہے، انہیں الاٹ کی ہے۔ اس سیمنٹ فیکٹری کو جب یہ زمین الاٹ کی گئی ہے تو نہ اس کا کوئی NOC لیا گیا، نہ کوئی اشتہار دیا گیا، نہ لوگوں سے پوچھا گیا، نہ کوئی عوامی سماعت ہوئی رات کے اندھیرے میں، اور یہ 45,000 ایکڑ اس طرح دی ہے کہ 45 کلومیٹر تک یہ ہے، یہ پیرکس، بھوانی، آگے پب پہاڑ تک چلی جاتی ہے۔ اس میں ہماری چراگاہیں ہیں، لوگوں کے محاگے، کھاتے کی زمین ہے، قبرستان، قدیمی گاؤں سب موجود ہے، اور سب الاٹ کر دیے حکومت بلوچستان نے۔ تو ظاہر ہے ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، جب بھی اس طرح کی کوئی ناانصافی ہوئی ہم نے آواز بلند کی، اور عوام کے تعاون سے جب بھی ناانصافی ہوئی ہم نے اس کو روکا۔ ایک سرکاری ادارہ، اس کو 70,000 ایکڑ زمین جب ملی، ہم نے کوشش کر کے، جب میں اسپیکر تھا، روکی، اس میں عوام کا بھرپور ساتھ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ روڈز تھے قدیمی، ان کو نوٹس دیا جا رہا تھا کہ صنعتی زون قائم کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ہم اسی طرح اکٹھے ہوئے اور ایک جہدی کا مظاہرہ کیا، اور الحمدللہ اس کو بھی روکا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عرب شہزادوں کو شکارگاہ کے لیے زمین الاٹ کی جا رہی تھی، اس کو بھی ہم نے رکوا دیا۔ پھر کسی بااثر شخصیت نے، جب وہ سرکار میں تھے، اپنے نام 4,000 ایکڑ لیاری تحصیل میں اپنے نام زمین کرائی، جو لوگوں کی مرضی اور منشا کے خلاف تھی۔ الحمدللہ وہ NOC بھی ہم نے رکوا دیا، اور حقوق کول کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، بھرپور احتجاج کیا۔ آج بھی میری پٹیشن ٹریبیونل میں پڑی ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے انہوں نے ان کی سپورٹ کی، اور آج بھی وہ لوگ خاموش ہیں اس موقع پہ بھی۔ خیر وہ ان کی مرضی ہے، حقوں کے خلاف بھی ہم نے اپنا کیس وڈرا نہیں کیا۔ اب وہ ٹریبیونل کے جج کس مصلحت کا شکار ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، اور وہ جج صاحبان جانتے ہیں، لیکن ہم نے وڈرا نہیں کیا ہے۔ تو آج کا یہ مشاورتی اجلاس جو ہے، اس میں میں تمام اپنی اتحادی جماعتیں اور جتنے دوست معتبرین عوام ہیں ان سے رائے لیں گے کہ اس کو کس طریقے سے روکے۔ آیا عدالتی، اس میں تمام اپنی اتحادی جماعتیں اور جتنے دوست معتبرین عوام ہیں ان سے رائے لیں گے کہ اس کو کس طریقے سے روکے۔ آیا عدالتی چارہ جوئی کریں، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں ایسے کیسز میں جن کو کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ فزیکلی کہیں گے، فزیکلی بھی لڑیں گے، نہیں ان کو آنے دیں گے، لیکن اس اجلاس کے توسط سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کی چراگاہوں، قبرستانوں، گاؤں، زمینوں، محاگے، وہاں جنہوں نے برجیاں لگائی ہیں ان کو اکھاڑ دیں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا اور آپ لوگوں کو کہوں گا کہ جا کے مقابلہ کریں، نہیں، پہلے میں ہوں گا پھر آپ آئیں گے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میں ساتھ ہوں گا، آگے میں ہوں گا، یہ نہیں ہوگا کہ لاٹھیاں آپ کھائیں اور میں پیچھے سے تقریریں کروں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ زمین بھلے لے جائے تب بھی آپ کی مرضی، کیونکہ میری یہ جو 45,000 ایکڑ زمین ہے، میری یا میرے خاندان کا ذاتی 1 انچ بھی نہیں جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، جو آپ رائے دیں جا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، جو آپ رائے دیں گے اس کے مطابق میں چلوں گا۔ اگر آپ کہیں گے جی کرنے دیں، چپ ہو کے بیٹھ جائیں،
میں بیٹھ جاؤں گا. اگر آپ کہیں گے قانونی لڑائی لڑیں, میں اپنے خرچ پہ لڑوں گا. اگر آپ کہیں گے فزیکلی کوئی آ رہا ہے اس کو روکیں, سب سے پہلے میں سامنے آؤں گا. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے, جب اتنے بڑے اداروں کو ہم نے روکا تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. اور پھر ہم جب بات کریں گے کہ جی کہتے ہیں جی ٹانگیں توڑتے ہیں, ہاتھ توڑتے ہیں, بھائی آپ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ کرنے آئیں گے تو ٹانگیں توڑنا, ہاتھ توڑنا, آنکھیں پھوڑنا, یہ سب ہمارا حق ہے. ہم ایسے تو نہیں کریں گے کہ آپ کے گھر پہ کوئی قابض ہو رات کے اندھیرے میں اور آپ کو کہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں انہیں چلائیں. ہم ہاتھ پاؤں اپنے چلائیں گے, ان کے توڑیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا. اب یہ نہیں ہو کہ ہم میں سے ہی 4 لوگ آ جائیں, نہیں جی ہمیں اچھا معاوضہ مل رہا ہے, ہمیں پیسے مل رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں, ہمارے ساتھ وہ وعدے کیے ہیں, پھر آدمی کمزور پڑ جاتا ہے. تو ہماری طاقت آپ ہیں. اگر آپ مضبوط ہوں گے ہم مضبوط ہوں گے. اگر آپ مصلحت کا شکار ہو گئے تو پھر ظاہر ہمارے تو بازو آپ ہیں نا, پھر ہم چپ کر کے بیٹھیں گے. پھر 25 سال بعد کہیں گے کہ جی اب تو انہوں نے کتے باندھ دیے ہیں, ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں, وہاں گارڈ بٹھا دیے, یہ جو حقوں تھی نا اس کو بھی ہم ہی لے آئے نا, بائکوں کو بھی ہم ہی لے آئے نا. اب انہوں نے وہاں فوج بٹھا دی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں کر دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں فوجی آنے نہیں دیتے ہیں, ہمیں جی وہاں پتہ نہیں فلاں جانور باندھا ہے وہ نہیں آنے دیتا ہے, سیکیورٹی ہے, فلاں ہے. تو بھائی ان کو زمینیں آپ نے دی نا اپنے آنگن پہ, آپ نے اپنا آنگن بیچا تو وہ آپ کے گلے پڑ گئے نا. تو اب ہمیں سمجھ آنی چاہیے. تو یہ میری درخواست تھی اور میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری گزارش پہ یہاں تشریف لے آئے. آپ اپنی رائے دیں, اس رائے کے مطابق پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.